اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سورہ ملک جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورہ ہے، تو ہم لوگ اس کو ڈیلی بیسس پر بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی لوگ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جنہیں اس کے مکمل تلفظ کا علم نہیں ہے، تو ہم نے یہ ایک سیریز شروع کی ہے۔ ڈفرینٹ سورہ کو ہم انشاءاللہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے، تو آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ڈفرینٹ قرآن پاک کی سورہ کو مکمل تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پہ نہ صرف آپ کو ڈفرینٹ سورہ کی بلکہ بہت ساری چیزیں، نماز اور دیگر ڈیلی بیسس پہ پڑھی جانے والی تلاوت قرآن پاک اور بہت ساری ایسی چیزیں میرے چینل پہ آپ کو ملیں گی جو ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی قرآن پاک کی صورتوں کی سیریز ہے، لیکن اس سے نہ صرف آپ کی ان سورہ کی جو تلاوت ہے وہ بہتر ہوگی، ان کو سیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ اوورآل قرآن پاک جو ہے اس میں آپ کی جو تلاوت کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں تلفظ کی، تجوید کی، انشاءاللہ آپ ان کو بھی دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ورڈ بائی ورڈ اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ ایسی بہت ساری چھوٹی بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک الذی، اب یہاں پہ با کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم تبارہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تبارہ، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا تبارک الذی۔ ذال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، اور کیسے ادا کریں گے کہ ہماری جو زبان ہے اس کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے تو ادا ہوگا زی زی، کیونکہ اس کو ہم زی یعنی سخت آواز میں نہیں پڑھ سکتے، اس طرح پڑھیں گے تو معاذاللہ میننگ چینج ہونے کا خدشہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ملک کو ہے، ٹھیک ہے؟ اور وقف کی صورت میں جو متحرک ہوتا ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ ورڈ ہوتا ہے، اس کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پہ حمزہ کے نیچے تنوین ہے، جہاں پہ تنوین ہوتا ہے وہ بھی نون ساکن کے حکم میں آتی ہے، تو تنوین جہاں پہ آئے گا وہاں پہ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے کر جانا۔ شیء قدیر، اور پوری آیت کو پڑھیں گے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت۔ خا جو ہے مستعلیہ لیٹر ہے، اس کو ہم نے پر اور موٹی آواز میں پڑھنا ہے، جبکہ قاف بھی مستعلیہ لیٹر ہے، اس قاف میں اور سادہ کاف میں بہت فرق ہے۔ خلق الموت، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اب اس ورڈ کو لمبا نہیں کر سکتے، موتا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، اب حیا میں حا جو ہے یہ حلقی لیٹر ہے، اور حلقی لیٹرز کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، اس میں اور سادہ ہا میں واضح فرق رکھنا ہے۔ لیبلوکم، با ساکن پر قلقلہ ہو رہا ہے، اور قلقلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آواز جو ہے وہ اپنے مخرج سے پلٹتی محسوس ہوتی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقف کی صورت میں تنوین کو لام الف زبر لا پڑھا جائے گا۔ احسن عملا وہو العزیز الغفور، یہاں پہ وہو العزیز اگر ہم پڑھیں گے تو وہ الف کے ساتھ ادائیگی ہوگی، جو کہ غلط ہے، اس کو ہم نے عین کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ زا ہے، یاد رکھیے زا کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے جبکہ ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کتنا لمبا؟ 2 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ، با یہاں پہ پھر سے ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، سبع سماوات۔ اب یہاں پہ میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی زبر آ گیا ہے، تو ان کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، سماوات، جبکہ تا کے فوراً بعد تو بھی آ گیا ہے، تو اب یہاں پہ ہم نے واضح فرق کرنا ہے، تا اور تو میں ڈفرینس ہے۔ سماوات طباقا، یہاں پہ قوف الف زبر قا پڑھیں گے کیونکہ
تنوین کو وقف کی صورت میں الف زبر سے چینج کر دیا جاتا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی. اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے, اس کو لمبا کریں گے. فی خلق الرحمن, خا اور قاف دونوں مستعلیہ لیٹر ہیں, ان کو پر پڑھیں گے. خلق الرحمن من تفاوت. اب من پر نون ساکن ہے, کو ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. من تفاوت. فرجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع. اب یہاں پہ سا کو نرمی سے ادا کریں گے. اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم زبان کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے تو نرمی سے ادا ہوگا. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب. اب یہاں پہ با ساکن پر قلقلہ ہوگا. ینقلب الیک البصر خاسئا. حمزہ دو زبر ان ہے تو تنوین کے بعد واو کے اوپر تشدید ہے, اس کو ان. خاسئا وہو حسیر. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا. اب یہاں پر دیکھیں تو حمزہ زبر آ کے بعد عین ہے. حمزہ کہتے ہیں اس الف کو جس کے اوپر زیر زبر آ جاتا ہے. زیر زبر پیش یعنی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو ہم الف کو پھر حمزہ بولتے ہیں. اب حمزہ کے فوراً بعد عین ہے تو ان میں واضح فرق کریں گے کیونکہ عین کو حلق سے ادا کیا جائے گا, حروف حلقی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. جب قلقلہ لیٹرز تشدید کے ساتھ آتے ہیں تو قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہاں پہ با قلقلہ لیٹر ہے اور وہ تشدید کے ساتھ ہے. بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. یہاں پہ حمزہ ساکن ہے تو جھٹکا لگایا ہم نے, ٹھیک ہے. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ.